لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر خير من ألف شهر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إن علمت أي ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ آخری عشرہ چل رہا ہے. جو بات ابھی پیش کرنی ہے اس کو آخری عشرہ شروع ہونے سے ایک آدھ دن پہلے ہی پیش کرنا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تاکہ آخری عشرے میں اس پر عمل کیا. لیکن خیر، اس موقع پر سنایا نہ جا سکا، بتایا نہ جا سکا، لیکن ابھی چند راتیں باقی ہیں. 27 شب ہے اور اس رات کا بھی حصہ باقی ہے. پھر 28 ہے، 29 ہے، 30 ہے. تقریباً اگر آج کی رات ملا لی جائے تو 4 راتیں باقی. شب قدر کا خاص عمل کیا. جیسے بیت اللہ ہم لوگ جاتے ہیں، مکہ پہنچتے تو وہاں کا خاص عمل کیا؟ طواف زیادہ سے زیادہ. مدینہ پہنچتے تو وہاں خاص عمل کیا ہے؟ وہاں کا خاص عمل یہ کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے. ہر موقع کا کوئی نہ کوئی خاص عمل ہوتا ہے. جیسے جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن خاص عمل کیا ہے؟ جمعہ کے دن خاص عمل یہ ہے کہ آدمی جمعہ کی نماز پڑھے، سورہ کہف پڑھے، درود شریف. ہر موقع کا کوئی نہ کوئی خاص عمل ہوتا ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ شب قدر میں کیا پڑھیں، کیا کریں، خاص عمل کیا. تو حدیث پاک پڑھی گئی ہے. امام ترمذی نے یہ روایت نقل فرمائی ہے سنن ترمذی میں. امت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ارأیت، آپ مجھے یہ بتائیے، ان علمت ای لیلۃ القدر، اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ کون سی رات جو ہے وہ شب قدر، کسی رات کے بارے میں اگر مجھے ذرا سا اندازہ سا ہو جائے اور میرے دل کو ذرا اطمینان سا اور یقین سا ہونے لگے کہ آج شب قدر ہو سکتا ہے، تو ماذا اقول فیہ، میں اس میں کیا کہوں اور کیا پڑھوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی، تاکہ جب تمہیں اندازہ ہو جائے، یقین ہونے لگے اور تمہارے دل میں یہ بات آنے لگے کہ آج شب قدر ہے، تو پھر یہ کہنا اور یہ پڑھنا. کیا؟ کہا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ پڑھنا. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ شب قدر کا خاص عمل کیا ہے؟ دعا. شب قدر کا خاص عمل کیا ہے؟ دعا. ہاں، آخری عشرے کے بارے میں آتا ہے. جو آخری 10 دن ہے، کہا جاتا ہے کہ انہی 10 دنوں میں شب قدر ہے. لیکن شب کے معنی تو رات کیا ہے، تو اس لیے شب قدر تو ہمیں کب ملے گی؟ رات میں ہی ملے گی. اسی وجہ سے اس کو شب قدر ہے. شب کے معنی ہی رات ہے اور قدر کے معنی عظمت والی رات. تو یہ تو رات ہی ہے، تو اس لیے دن میں تو نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ رات میں ہی ہے. تو گویا کہ 10 راتیں، ان 10 راتوں میں سے کوئی رات ہو سکتی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ 10 بھی نہیں، 5 میں سے کوئی ایک رات ہو. 5 میں سے کوئی ایک رات ہو. 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 میں سے کوئی ایک رات ہو. تو 2 راتیں 21، 23، 25، 3 راتیں تو گزر گئی. 28، 27 اور 29، 2 راتیں
باقی ہے۔ تو اب ہمیں اس حدیث کے ذریعے کیا پتہ چلے گا کہ شب قدر کا خاص عمل جو ہے وہ ہے دعا۔ شب قدر کا خاص عمل کیا ہے؟ دعا۔ اور رات کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ مغرب کے وقت سے ہو جاتی ہے، رات شروع ہو جاتی ہے مغرب کے وقت سے، اور یہ کب تک سلسلہ جاری رہتا ہے قرآن نے خود ہی کہا، یہ حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک، سحر کا وقت جب تک ختم نہ ہو جائے، فجر کا وقت جب تک شروع نہ ہو جائے تب تک یہ رات جاری رہتی ہے۔ تو مغرب کے وقت سے لے کر کے ختم سحر، طلوع فجر، صبح صادق تک یہ رات رہتی ہے۔ اس رات کا اس میں کیا کرنا ہے؟ آپ قرآن پڑھ لیں، آپ نفل نماز پڑھ لیں، چاہے صلاۃ التسبیح کی شکل میں ہو، چاہے وہ صلاۃ الحاجت کی شکل میں ہو، چاہے اس کے علاوہ کوئی اور نفل نماز ہو، چاہے تہجد ہو، چاہے عشاء کی نماز ہو، چاہے مغرب کی نماز ہو، چاہے تراویح کی نماز ہو، چاہے وتر کی نماز ہو، جو بھی آپ عمل کریں وہ سب شب قدر میں ہے۔ لیکن یہ ساری عبادتیں کریں، لیکن اس رات کی خاص عبادت کیا ہے، خاص عمل کیا ہے؟ تو وہ اماں جی عائشہ نے پوچھا تو کیا جواب دیا؟ یہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز پڑھنا، یہ نہیں کہا کہ قرآن کی تلاوت کرنا، یہ نہیں کہا کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا، بلکہ فرمایا قولی، یہ کہنا، یہ جو دعا میں بتا رہا ہوں اس کو کہنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ گویا کہ اس رات کا خاص عمل کیا ہوا؟ دعا۔ تو آخری عشرے میں جو 10 راتیں آتی ہیں، 5 راتیں ہوتی ہیں، ان تمام راتوں کا خاص عمل جو ہے وہ ہے دعا۔ دعا زیادہ سے زیادہ مانگے، دعا کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ مانگے، اور دعا چاہے 1 منٹ مانگے، چاہے 2 منٹ مانگے، چاہے مختصر سی دعا مانگ لے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، ہو گئی دعا جتنی بھی مانگ سکتے آپ۔ ان راتوں میں جو راتیں گزر گئی وہ تو گزر گئی، اب جو باقی راتیں رہ گئی ہیں ان راتوں میں خاص اہتمام کریں کہ ہمیں ان راتوں میں کثرت سے دعا مانگنی ہے، کثرت سے دعا مانگنی ہے۔ مغرب کے بعد، نماز کے بعد دعا مانگنی، پھر مغرب کے بعد گھر چلے گئے چائے وائے پینے کے لیے، حلیم کھانے کے لیے، تو وہیں پر کیا ہے 2 منٹ دعا مانگنی۔ عشاء کے لیے آئے بیٹھے ہوئے پھر دعا مانگ لی، نماز سے فارغ ہوئے پھر ذرا دعا مانگ لی، پھر گھر گئے کھانے وانے کے لیے، دسترخوان پہ کھانے کا انتظار کر رہے ہیں، 2 منٹ دعا مانگ لی، کھانا کھا کے فارغ ہوئے پھر دعا مانگ لی، سونے لگے بستر پہ سوتے سوتے دعا مانگ لی، سحر کے لیے اٹھے پھر دعا مانگ لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات کا خاص عمل دعا ہے، اس لیے دعا کے عمل کو بار بار کریں، کثرت کے ساتھ کریں، چاہے کوئی عمل کرے نہ کرے لیکن دعا والا عمل ضرور کرے اور کثرت کے ساتھ کرے۔ اور دعا بھی کون سی دعا مانگے؟ دعا کون سی مانگے؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سکھایا؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کا مطلب ہے اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے، کیا ہے؟ آپ بے شک کیا ہے؟ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ تحب العفو، معاف کرنا تو آپ کو پسند ہے، جیسے بہت سارے لوگوں کو چائے پسند ہوتی ہے، بچوں کو چاکلیٹ پسند ہے، آئس کریم پسند ہے۔ چاکلیٹ پسند ہے تو بچہ کیا کرتا ہے؟ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پھر چاکلیٹ مانگتا ہے نہیں مانگتا ہے؟ چائے والے کیا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پھر چائے لے لیتے ہیں، بیڑی والوں کو بیڑی پسند ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بیڑی سگریٹ لے لیتے ہیں۔ گٹکے والے کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی تھوڑی کے بعد کیا کرتے ہیں؟ گٹکا منہ میں ڈالتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ پسند ہے نا، تو جو چیز پسند ہوتی ہے آدمی اس کا استعمال کیا کرتا ہے؟ بار بار کرتا ہے نا۔ تو اس میں کیا کہا؟ اللہم انک عفو، اے اللہ آپ تو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لیجیے کتنے لوگوں کو معاف کیا، آپ گن نہیں سکتے کہ کتنے لوگوں کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور تحب العفو، معاف کرنا تو آپ کو پسند ہے، تو جو پسند ہوگا اللہ تعالیٰ کو وہ کیا خوب کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جو پسند ہے، جیسے دنیا میں انسان کو جو کام پسند ہے وہ خوب کرتا ہے، تو ایسے ہی اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، وہ ایک اس کا پسندیدہ عمل ہے، اسی لیے اللہ بار بار معاف کرتا ہے، ایک بار نہیں۔ اگر 100 مرتبہ 1000 مرتبہ بھی کوئی بندہ آئے کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو اسے 1000 مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔
तुहिब्बुल अफ़्व, आप माफ़ी को पसंद करते हैं, इसलिए फिर क्या है फअफ़ु अन्नी, इसलिए मुझे भी माफ़ कर दीजिए। एक तो आप बहुत ज़्यादा माफ़ करते हैं, इसलिए माफ़ कर दीजिए। दूसरा क्या है कि आप तो माफ़ी को पसंद भी करते हैं ना, तो ये आपका एक फेवरेट अमल है, पसंदीदा अमल है ना, तो आप इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो मकसद क्या है? दुआ मांगना, शब कदर में दुआ मांगना। दुआ क्या मांगे? माफ़ी की दुआ मांगे। सिखाया क्या मांगनी है? माफ़ी की दुआ। दूसरी दुआ मांगे ना मांगे, लेकिन ये दुआ ज़रूर मांगे। इसी हदीस से पता चला। इस हदीस से दो बातें मालूम हो। एक ये कि कोई भी अहम मौका हो तो उस अहम मौके का अमल क्या होता है? दुआ। चुनांचे देखिए, बैतुल्लाह जब हम जाते हैं, खाने काबा पर नजर पड़ते ही क्या करने कहा जाता है? दुआ मांगिए। अहम टाइम में आपको क्या कहा गया कि दुआ मांगिए? जब भी कोई अहम टाइम होता है, इफ्तार का वक्त अहम होता है तो आपसे कहा जाता है दुआ मांगिए। क्या कहा जाता है? दुआ मांगिए। कुरान खत्म कर रहे होते हैं तो वो एक अहम टाइम होता है तो क्या कहा जाता है? दुआ मांगिए। नमाज आप खत्म करते हैं तो फिर क्या कहा जाता है? दुआ मांगिए। तो जो भी तहज्जुद का टाइम होता है, एक अहम टाइम है, तो क्या कहा जाता है? दुआ मांगिए। तो जो भी अहम टाइम और वक्त होता है उस वक्त क्या कहा जाता है? दुआ मांगिए। तो शब कदर जो रमज़ान का आखिरी हिस्सा, ये भी तो एक अहम वक्त होता है। रमज़ान ये क्या होता है? बिल्कुल ही अहम वक्त होता है, इसलिए दुआ का एहतिमाम होना चाहिए। और दुआ में दुआएं तो बहुत सारी हैं। कौन सी दुआ मांगे? तो दुआ मांगनी है कौन सी? अपनी माफ़ी। क्या दुआ मांगनी है? क्योंकि जिसे माफ़ी मिल गई उसे सब कुछ मिल जाएगा। उसे क्या है? जिसे माफ़ी मिल गई उसे फिर तो सब कुछ मिल जाएगा। उसे तो फिर क्या है? सब कुछ मिल जाएगा। अब चूंकि अब हमें ये समझ में आ गई ये बात कि शब कदर और ये जो आखिरी 4 रातें रह गई हैं, इसका खास अमल क्या है? दुआ है। और दुआ भी कौन सी? माफ़ी वाली दुआ। अल्लाह से माफ़ी मांगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? तो दुआ एक अहम तरीन अमल है। अब दुआ की कबूलियत कैसे हो? चंद चीज़ों का लिहाज रखना। उस दिन मैंने बताया था कि कुरान पढ़ते हुए चंद चीज़ों का ख्याल रखना। ऐसे ही हमारी दुआ कबूल कैसे हो? हमारी दुआ तो मांगते, हर आदमी दुआ मांगता है, लेकिन सिर्फ मांगने से कुछ नहीं होगा। मांगने से फायदा तब होगा जब वो क्या है? मांगना कामयाब भी हो जाए। मांगना क्या हो जाए? कामयाब भी हो जाए। और मांगना कामयाब कब होगा? जब दुआ कबूल हो जाए, जब अल्लाह ताला उसको कबूल करने का। वरना एक आदमी बदला 1 घंटा मांगता रहा, दुआ कबूल नहीं है तो क्या फायदा? एक आदमी उसने एक ही दुआ मांगी और कबूल हो गई, तो वही ना अच्छा हुआ। 1 घंटे वाले से अच्छा कौन हुआ? तो ये कोई जरूरी नहीं कि अब 1 घंटा दुआ मांगे, एक ही दुआ मांगे, लेकिन इस तरीके से मांगे कि अल्लाह ताला उसे कबूल करे। इस तरीके से कबूल करे, इस तरीके से मांगे कि अल्लाह ताला उसे क्या करे? कबूल ही कर ले। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चंद चीज़ों का लिहाज रखें। क्या करें? चंद चीज़ों का लिहाज रखें। नंबर एक, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ क्या हो? सबसे पहले आपको ये लिहाज करें और इस बात का ख्याल रखें कि आप खुद अपने लिए दुआ ना मांगे। आप खुद अपने लिए दुआ ना मांगे, बल्कि आप ऐसा अमल करें कि फरिश्ते आपके लिए दुआ मांगे। आप ऐसा अमल करें कि फरिश्ते आपके लिए दुआ मांगे। और फरिश्ते के बारे में कुरान में क्या आता है? ला यासूनल्लाह मा अमरा। अल्लाह अगर किसी काम का और किसी बात का, किसी अम्र का हुक्म दे देता है तो वो नाफरमानी नहीं करते। वयफ़अलूना मा युमरून। अल्लाह जो हुक्म दे देता है उसी पर अमल करते और वही करते। फरिश्ते होते हैं मासूम। फरिश्ते क्या होते हैं? मासूम। फरिश्तों से कोई गुनाह सरजद नहीं, फरिश्तों से कोई गुनाह कभी नहीं होता। जैसे अंबियाए किराम से, नबियों से कभी कोई गुनाह नहीं होता। 2 ही, एक नबी और एक फरिश्ते, इनसे कभी कोई गुनाह नहीं होता। बाकी जो इंसान जितने भी हैं, चाहे वो कोई भी, उससे गुनाह हो सकता है। ना हो एक अलग बात है, ना हो क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन हो सकता है। लेकिन अंबिया से तो हो भी नहीं सकता। ऐसा अल्लाह ताला उनको बनाता है कि उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता, उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता। फरिश्तों को भी अल्लाह ने ऐसे ही बनाया कि उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता। हो गया? तो हम खुद अपने लिए दुआ ना मांगे, बल्कि किससे दुआ मंगवाए? कि फरिश्ते हमारे लिए दुआ मांगे। मैं खुद अपने लिए दुआ ना मांगू, बल्कि मैं ऐसी सेटिंग और ऐसी तरतीब बनाऊं कि फरिश्ते मेरे लिए दुआ मांगे। फरिश्ते क्या करेंगे? तो फरिश्ते मांगेंगे तो फरिश्ते की दुआ क्या हो जाएगी? मैंने तो गुनाह किया है ना,
میری دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن فرشتے نے تو گناہ نہیں کیا ہے تو اس کی دعا تو کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی. اور فرشتے اگر میرے لیے دعا مانگیں گے تو ہو گئی نا. اس لیے وہ عمل سیکھ کر جائیں. وہ عمل کیا ہے؟ سیکھ کر، کیونکہ ابھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ دعا مانگنا ہے، باقی 4 راتیں اس میں دعا مانگنا ہے. تو دعا ایسے مانگے کہ خود نہیں مانگنا ہے، بلکہ کون مانگے گا دعا ہمارے لیے؟ فرشتہ. اور جب فرشتہ دعا مانگے گا تو ہماری دعا ایک دم کیا ہو جائے گی؟ ہمارے لیے قبول ہو جائے گی. ہر حال میں کیا ہوگی؟ ہر حال میں قبول ہوگی. کیا کرنا پڑے گا؟ بہت آسان کام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت آسان، بالکل آسان کام ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں کہ آپ سے کہا جائے گا کہ 10,000 روپے نکالو تب جا کے فرشتے دعا کریں. ایسا کچھ نہیں. یہ نہیں کہا جائے گا کہ 2 گھنٹے آپ نماز پڑھیے تب جا کر کے کیا ہے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے. نہیں. یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ 2 گھنٹے بیٹھ کے استغفار پڑھیے یا درود شریف پڑھیے یا قرآن کی تلاوت کیے یا 6 گھنٹے کونے میں بیٹھ جائیے مسجد میں جا کر کے تب جا کر کے فرشتے آپ کے لیے دعا مانگیں. کچھ بہت ہی آسان کام، بہت ہی کیا ہے آسان کام ہے. فرشتے آپ کے لیے دعا مانگیں گے اور ضرور مانگیں گے اور ضرور مانگیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے نا یہ بات، اور نبی کی بتائی ہوئی ہر بات صحیح ہوتی ہے. نبی کی بتائی ہوئی ہر بات کیا ہوتی ہے؟ صحیح اور سچی ہوتی، کیونکہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتے. نبی جو ہے اپنی طرف سے کیا نہیں ہے، کچھ نہیں بتاتے. قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى، کہ اپنے جی سے اور اپنے دل سے اپنے من سے کوئی بات نہیں بتاتے ہیں. ان هو الا وحی یوحی، وہ جو بات بھی بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وہی ہوتی ہے. اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ سچی بات تو نبی کی بات گویا کہ اللہ کی بات ہے. نبی کی بات گویا کہ کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما من عبد مسلم يدعو لاخيه بظهر الغیب الا قال الملك وَلَكَ بِمِثْلٍ. رواه الامام مسلم. امام مسلم نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان بندہ، جو بھی کلمہ پڑھنے والا ایمان والا بندہ، جو بھی مسلمان اپنے کسی بھی بھائی کے لیے اس کے غیر موجودگی میں، اس کے غیر موجود، اس کے پیٹھ پیچھے وہ نہیں ہے، ایک آدمی نہیں ہے، لیکن میں اس کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ دعا مانگ رہا ہوں. تو فرشتہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تجھے وہی دے جو تو اس کے لیے مانگ رہا ہے. اللہ تجھے وہی دے جو کیا ہے تو اس کے لیے مانگ رہا ہے. اب مان لیجیے ان کو دکان چاہیے، ان کو کیا چاہیے؟ دکان چاہیے. تو ایک تو یہ کہ کہے اللہ مجھے دکان دے دے، یہ خود کہے. اللہ مانے نہ مانے کچھ پتہ نہیں، کیوں؟ گنہگار بندہ ہے نا، ہر آدمی کیا ہے؟ گنہگار بندہ ہے. اور فرشتہ کہے کہ اللہ اسے دکان دے دے، اللہ اسے کیا کرے؟ دکان دے دے. تو فرشتے کی بات تو ایک دم مانی جائے گی. فرشتے کی بات تو کیا ہے؟ فوراً مان لی جائے گی نا. تو اس لیے میں اپنے لیے نہ مانگوں اللہ مجھے دکان دے، نہیں، میں مانگوں ان کے لیے کہ اللہ اسے دکان دے دے، اللہ اسے گھر دے دے، اللہ فلاں کو گاڑی دے دے. جب میں اس کے لیے مانگوں گا تو فرشتہ میرے لیے مانگے گا، میں اس کے لیے مانگوں گا. اور فرشتہ کیا ہے؟ تو مجھے اگر گھر چاہیے تو میں خود نہ مانگوں اپنے لیے، بلکہ میں دیکھوں کہ کون میرے آس پاس رہتا ہے جس کے پاس گھر نہیں اور وہ گھر کے لیے پریشان ہے، میں اس کے لیے دعا مانگوں. فرشتہ آٹومیٹک خود بخود میرے لیے دعا مانگے گا. فرشتہ کیا کرے گا؟ تو آج تو ہم لوگ کیا کرتے؟ دوسروں کے لیے دعا نہیں مانگتے. دوسرے کو اگر دکان مل جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، دوسرے کا اگر گھر بن جائے تو کیا ہو جاتے ہیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں. دوسرے کی اگر گاڑی اچھی آ جائے نا تو پریشان ہو جاتے ہیں. بے وقوفی ہے ہماری، جہالت ہے، نادانی ہے ہماری. ہمیں تو چاہیے کہ دوسروں کے لیے گاڑی کی دعا مانگے اور خود گاڑی لے، دوسروں کے لیے گھر کی دعا مانگے اور خود کیا کرے؟ گھر لے لے. دوسروں کے لیے کاروبار کی ترقی کی دعا مانگے، فرشتہ آپ کے کاروبار کی ترقی کی دعا مانگے. کتنا آسان کام ہے نا؟ آسان کام. ایک لسٹ بنا لے. کیا کریں؟ موبائل میں لسٹ بنانے کے لیے بہت آسان ہے. کیا کیجیے؟ لسٹ بنا لیجئے. اپنے دوست احباب جتنے ہیں نا آپ کے آس پاس ان کی لسٹ بنا لیجیے اور دیکھیے کس کی کیا ضرورت ہے، مانگتے چلے جائیے ان کے لیے. آپ اپنے لیے مانگنا بند کر دیں، اپنے لیے مانگنا ہی کیا کر دیں؟ بند کر دیں. اور ہمیشہ جب بھی ہاتھ اٹھے دوسروں کے لیے، جب بھی ہاتھ اٹھے آپ دوسروں کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہوں گے، فرشتہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوگا. آسان کام ہے نا؟ دعا مانگنا کتنا آسان. دعا مانگنے کا طریقہ میں سکھا رہا ہوں. اس طریقے سے دعا مانگیں گے آپ کی دعا ضرور قبول ہے. آپ دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے اور فرشتہ کیا کرے گا؟ آپ کے لیے دعا مانگے گا. اب یہ بتائیے آپ اپنے لیے خود مانگیں گے تو زیادہ اچھا مانگ رہے ہوں گے یا فرشتہ آپ کے لیے مانگے گا تو زیادہ اچھا مانگے گا؟
فرشتہ نا، تو خود مانگنے کے بجائے اس سے نہ منگوائے ہیں، تو ایک لسٹ تیار کر لے، اگلی 4 راتوں میں اس عمل کو دہرائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات کیا ہو گئی؟ ایک بات ہو گئی کہ خود دعا نہ مانگ کر فرشتے سے دعا منگوائے اپنے لیے، ٹھیک، ایک بات۔ دوسری بات، جس سے ہماری دعا قبول ہو، جس سے ہماری دعا کیا ہو؟ قبول ہو، اور ہمارا دعا مانگنا فائدہ مند ہو جائے ہمارے لیے، ہمارا دعا مانگنا کامیاب، ہمارا دعا مانگنا کامیاب ہو جائے۔ دعا کب مانگے؟ 2 چیزوں کا انتظار، 2 چیزوں کا کیا کریں؟ انتظار۔ ایک، دعا تب مانگے جب آپ اللہ کے قریب ہوں۔ دعا کب مانگے؟ جب آپ کیا ہو؟ اللہ سے قریب ہو۔ اور نمبر 2، جب دعا تب مانگے جب اللہ آپ سے قریب ہو۔ دعا کب مانگے؟ جب آپ اللہ سے قریب ہو، اور دعا کب مانگے؟ جب اللہ آپ سے، کہ جب آپ سے قریب ہوگا اور آپ اس کے قریب ہوں گے جلدی مسئلہ حل ہوگا نا۔ مسئلہ کیا ہوگا؟ جلدی حل ہوگا نا۔ اگر دور ہے تو مسئلہ دیر سے حل ہوگا، اور اگر جب آپ قرب حاصل ہوگی، آپ قریب ہو گئے نا، تو قریب کی بات تو جلدی مانی جاتی ہے نا۔ جو قریب ہوتا ہے اس کی بات کیا ہوتی ہے؟ جلدی مانی جاتی ہے۔ ایک ہے آپ کا دور کا دوست، وہ کچھ کہے گا تو اس کی بات آپ دیر سے مانگیں گے، ہو سکتا ہے نہ بھی مانے، ہو سکتا ہے۔ اور جو قریب ہوگا آپ کا جگری دوست ہوگا، اس کی بات کیا کریں؟ جلدی مان لیں گے نا۔ تو اس لیے دعا مانگتے وقت کیا کریں؟ اس چیز کا انتظار کریں کہ آپ اللہ سے اس وقت قریب ہو گئے ہوں، اللہ سے کیا ہو گئے ہو؟ قریب ہو گئے ہو۔ اور دوسرا لحاظ رکھے کہ اللہ آپ سے قریب ہو گیا، اللہ آپ سے کیا ہو گیا؟ قریب ہو گیا۔ آپ اللہ سے قریب کب ہوں گے؟ آپ اللہ سے قریب کب ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا الدعاء۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ، تو میں تو اللہ کے قریب تب ہوتا ہوں جب میں کہاں ہوتا ہوں؟ تو دعا کہاں مانگے؟ دعا سجدے میں مانگے، لیکن سجدے سے تو اٹھنے کی ہم لوگوں کو جلدی ہوتی ہے۔ سجدے سے اٹھنے کی کیا ہوتی ہے؟ جلدی ہوتی، کہتے گردن دکھ گیا تو پیشانی دکھ گئی تو اب یہاں ہاتھ دکھنے لگا۔ دعا مانگنے کی جگہ تو وہی ہے، دعا مانگنے کی جگہ کون سی ہے؟ سجدہ ہی ہے، وہی دعا مانگنی چاہیے۔ دعا کہاں مانگیں گے؟ سجدے میں۔ کہاں مانگیں گے دعا؟ سجدے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں اللہ کے قریب ہوں، اور جب قریب رہوں گا تو جلدی سنی جائے گی، قریب ہوگا تو جلدی سنی جائے گی۔ اور اللہ میرے قریب کب ہوگا؟ اللہ میرے قریب کب ہوگا؟ رات کے آخری حصے میں، رات کے آخری حصے میں۔ بخاری مسلم دونوں کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آسمان دنیا، یہ پہلا آسمان جو ہے، یہاں اتر کے آ جاتا ہے، یہاں اتر کے آ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، من یسألونی، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو دے دوں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کر دوں۔ اللہ کیا ہے؟ عرش کے اوپر سے 7 آسمان پار کرتے ہوئے نیچے کہاں جاتا ہے؟ قریب آ گیا نا۔ تو دیکھیے، جب میں سجدے میں گیا تو رب کے قریب ہو گیا، اور جب رات کا آخری حصہ آیا تو رب میرے قریب ہو گیا۔ تو رات کے آخری حصے میں سجدے میں دعا مانگے، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، وہ رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، رات کا بھی تھوڑی دیر میں رات کا آخری حصہ ہی ہو جائے گا، تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے گا؟ بس 2 رکعت میں ہی بیڑا پار ہو جائے گا، 2 رکعت میں ہی بیڑا کیا ہو جائے گا؟ پار ہو جائے گا۔ 2 رکعت میں ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، 2 رکعت میں ہی مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا۔ تو جب میں کیا ہو جاؤں؟ سجدے میں ہوں تو میں رب کے قریب ہوتا ہوں، اور جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو رب میرے قریب ہوتا ہے۔ جب میں سجدے میں ہوتا ہوں تو میں رب کے قریب ہوتا ہوں، اور جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو رب میرے قریب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اہتمام کرے کہ رات کا آخری حصہ ہو اور میں سجدے میں چلا جاؤں، اور تب میں رب سے دعا مانگوں، تب میں رب سے دعا مانگوں، اور خود نہ مانگوں بلکہ کس سے منگواؤں؟ تب فرشتے سے میں منگواؤں گا۔ تینوں باتیں جمع کریں، تینوں باتیں کیا کریں؟ جمع کریں، تب میں سجدے میں ایک ایک کا نام لے کر دعا مانگوں، ایک ایک کا نام لے کر کیا کروں؟ دعا مانگوں۔ جیسے کہ امام ابن سیرین بہت بڑے آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن رات میں ہم لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے،
کہ دے بیٹھے بیٹھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی کہ اللہم اغفر لی ابی ہریرہ ولی امی ولمن استغفر لہما، کہ اللہ ابو ہریرہ کی مغفرت فرما دے، اللہ ابو ہریرہ کی اماں کی مغفرت فرما دے، اللہ جو ابو ہریرہ اور اس کی اماں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اس کی بھی مغفرت فرما دے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں جیسے ہم گھر گئے چلے گئے سن کر کے، جب رات آئی نا اگلی تو ہم نے دعا مانگی اے اللہ حضرت ابو ہریرہ اور ان کی اماں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ حضرت ابو ہریرہ اور ان کی اماں کی کیا ہے مغفرت فرما دے۔ بس یہی دعا مانگی، تاکہ حضرت ابو ہریرہ نے دعا مانگی کہ جو میرے لیے اور میری اماں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اللہ تو اس کی مغفرت کر دینا، تو ابو ہریرہ والی مغفرت والی دعا مجھے مل جائے گی نا۔ تو اس طریقے سے آپ بھی مانگ سکتے ہیں، اس طریقے سے کیا کر سکتے ہیں آپ بھی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ حضرت ابو ہریرہ اور ان کی اماں کی مغفرت فرما دے، تو آپ کو حضرت ابو ہریرہ کی دعا خود حاصل ہو جائے گی کہ اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے۔ تو آپ کی دعا آپ کے لیے اچھی یا آپ کے لیے حضرت ابو ہریرہ کی دعا اچھی بتائیے، وہی نا حضرت ابو ہریرہ کی دعا، تو کتنی آسان دعا ہے، کتنی آسان دعا ہے نا کہ اللہم اغفر لی ابی ہریرہ، اللہم اغفر لی ابی ہریرہ وامہ، کیا اللہم اغفر لی ابی ہریرہ وامہ، اللہم اغفر لی ابی ہریرہ وامہ، اور یہ بس آسان سا معاملہ ہے، اللہم اغفر لی ابی ہریرہ وامہ، اللہ حضرت ابو ہریرہ کی مغفرت فرما دے، ان کی اماں کی مغفرت فرما دے، بس حضرت ابو ہریرہ کی دعا آپ کو لگ جائے گی کہ اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے، لگ جائے گی خود بخود دعا۔ اور فرشتے کی دعا تو میں نے بتا ہی دی ہے، اب حضرت ابو ہریرہ صحابی کی دعا بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی، کیا ہے ایک صحابی فرشتی کی دعا بھی حاصل ہو جائے گی اور پھر صحابی کی دعا بھی کیا ہو جائے گی حاصل ہو جائے گی، آپ رب کے قریب ہوں گے، رب آپ کے قریب ہوگا، مانگ لیجئے جو مانگنا ہے، مانگ لیجئے جو مانگنا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا ہے، ہمارے ایک دوست تھے یہی کلکتے کے، وہ وہاں مجھ سے ملے دیوبند میں مجھ سے ملے، تو وہ کہنے لگے، وہ کہتے وہاں نظام الدین، وہ کہاں گئے تھے نظام الدین سے پھر آگے بڑھے تو وہ گئے اجمیر، کہا اجمیر جب میں گیا تو وہاں کیا کیا، وہاں جو مجاور تھا اس نے کیا کیا میری گردن پکڑ کر کے اور کیا کالر پکڑ کر کے کیا ہے وہ جو نکالا چادر اٹھا کر کے اور نیچے میرا سر دے اور کہا بیٹا جو مانگنا ہے مانگ لے، چادر کے نیچے ہی، اور اس کے بعد کیا ہے دوسرے ہاتھ میں بلیڈ لے کر کے گردن پہ رکھ دی، بلیڈ ہاتھ میں لے کے گیا ہے گردن پہ رکھ دی اور کان میں کہہ رہا ہے جو جیب میں ہے نکال کے رکھ دے سامنے، یہ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے کیسے قریب پہنچا دیا نا قریب، تو ایسا قریب نہیں جانا ہے، ہمیں تو اپنے رب کے قریب جانا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اپنے رب کے قریب جانا ہے، کہاں سجدے میں، کہاں سجدے میں، کس وقت رات کے آخری حصے میں، کس کے لیے دعا مانگنی ہے اپنے لیے یا دوسروں کے لیے، کس کے لیے دوسروں کے لیے، اور کس کے لیے حضرت ابو ہریرہ اور ان کی اماں کے، حضرت ابو ہریرہ اور ان کی اماں کے لیے، ٹھیک ہے، یہ دوسری بات یاد ہو گئی۔ پہلی بات کیا بتائی تھی، دعا قبول ہونے کے لیے کیا کرے، اپنے بھائی کے لیے دوسروں کے لیے دعا مانگے، فرشتے آپ کے لیے دعا مانگیں گے۔ دوسری بات بتائی کہ دعا تب مانگے جب آپ رب کے قریب ہوں اور رب آپ کے قریب ہو۔ آپ رب کے قریب کب ہوں گے؟ جب سجدے میں ہوں گے۔ رب آپ کے قریب کب ہوگا؟ جب آپ رات کے آخری حصہ جب آئے گا تب، جب رات کا آخری حصہ ہوگا تب۔ ہو گئی چند باتیں ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ان فی اللیل لساعۃ لا یوافقها رجل مسلم، کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس مسلمان کو بھی وہ گھڑی مل جائے گی، اور یسأل اللہ خیرا من امر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی اللہ سے مانگے گا، الا اعطاہ ایاہ، تو اللہ اس کو وہ ضرور دے دے گا۔ اللہ اس کو کیا کرے گا؟ تو رات میں وہ کوئی گھڑی کسی بھی وقت کی ہو سکتی ہے، رات میں وہ گھڑی آتی ہے۔ اب رات کی شروعات کب سے ہوتی ہے؟ مغرب کے وقت سے، اور اختتام کب ہوتا ہے؟ سحر سے پہلے۔ تو آپ اس بیچ میں مانگتے رہے، وہ میں نے شروع میں بھی بتایا کہ مغرب بعد سے ہی شروع کر دے مانگنا، اور صبح تک وقفے وقفے سے مانگتے رہے، اور خاص طور پر اس آخری حصے میں سجدے میں جا کر، خاص طور پر اس آخری حصے میں سجدے میں جا کر کیا کرے؟ مانگے۔ اب اس کے بعد آخری بات جو ہماری دعا کو کامیاب بنا دے، جو ہماری دعا کو کیا کرے گی؟ کامیاب بنا دے گی، اور ہماری دعا امید ہے کہ انشاءاللہ ضرور قبول ہو جائے۔ کیا کرنا ہے؟
کہ دعا مانگتے ہوئے اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ بھی دیں، اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ اور واسطہ بھی دیں. جو اچھے اعمال آپ اپنی پہلی زندگی ہے، پچھلی زندگی میں کر چکے ہیں نا، ہم نے پہلے بھی تو اعمال سب اچھے کیے ہیں. درود شریف پڑھا ہوگا، قرآن پڑھا ہوگا، نماز پڑھی ہوگی، کسی غریب کی مدد کی ہوگی، اچھے اعمال تو کیے ہوں گے نا. تو اس اچھے عمل کا واسطہ بھی، اچھے عمل کا کیا کرے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں عمل تیری رضامندی کے لیے کیا تھا، فلاں عمل تیری رضامندی کے لیے کیا تھا. اے اللہ اس عمل کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے میری فلاں پریشانی دور فرما دے، یا فلاں نعمت مجھے عطا فرما دے. اس طریقے سے دعا مانگے تو بھی آپ کی دعا قبول ہوگی، تو بھی آپ کی دعا کیا ہوگی، قبول ہوگی. جیسا کہ وہ صحیح بخاری میں واقعہ بیان کیا گیا کہ 3 آدمی غار میں جا کے پھنس گئے تھے. 3 آدمی غار میں جا کر کیا ہو گئے تھے، پھنس گئے تھے. ہر آدمی نے کیا ہے اپنے اچھے عمل کے وسیلے سے کیا ہے دعا مانگی، وسیلہ دیا، واسطہ دیا کہ اللہ میں نے فلاں عمل تیری رضا کے واسطے کیا تھا، اللہ غار کو کھول، چٹان کو ہٹا دے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ چٹان کو ہٹا دیا. پھر دوسرے دعا مانگی، اے اللہ میں نے فلاں عمل آپ کی رضامندی کے لیے کیا تھا، اگر یہ عمل میں نے واقعتاً آپ کی رضامندی کے لیے کیا تھا تو اللہ اس چٹان کو اور ہٹا دیا. تو اللہ نے اور ہٹا دیا. پھر کیا ہے تیسرے نے دعا مانگی کہ اللہ میں نے ایک عمل تیری رضامندی کے لیے کیا تھا، اللہ اگر واقعتاً میں نے یہ عمل تیری رضامندی کے لیے کیا تھا تو اللہ اس چٹان کو اور ہٹا دیتا کہ ہم باہر آ سکے. اللہ نے چٹان کو اور ہٹا دیا. اللہ نے کیا کیا. تو اس طریقے سے ہم بھی کیا کریں، اسی طریقے سے دعا مانگے کہ کوئی اپنا اچھا عمل یاد کرے، اپنا کوئی بھی اچھا عمل کیا کرے، یاد کرے، اس عمل کو یاد کرے جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا، جو ہم نے کیا ہے خالص اللہ کے لیے کیا تھا، اور اس عمل کا اللہ کو واسطہ دے کہ اللہ میں نے فلاں عمل تیری رضامندی کے لیے کیا تھا، اے اللہ تجھے اس عمل کا واسطہ میری فلاں پریشانی کو دور کر دے، فلاں نعمت مجھے عطا فرما دے. امید ہے کہ اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے. خلاصہ کیا نکلا کہ شب قدر آخری عشرے کی جو راتیں ہیں، آخری عشرے کی جو راتیں ہیں، ان راتوں کا سب سے اہم عمل کیا ہے، دعا ہے. اور دعا کون سی مانگنی ہے، کس چیز کی، معافی کی، مغفرت کی دعا مانگنی ہے. کیا مانگنی ہے، مغفرت کی دعا مانگنی ہے. دعا ہم اس طریقے سے مانگے کہ قبول ہو جائے، دعا اس طریقے سے مانگے یہ کیا ہو جائے، قبول ہو جائے. کیا طریقہ اختیار کریں گے، سب سے پہلا طریقہ ہے کہ ہم کیا کریں، دوسروں کے لیے دعا مانگے. اس سے کیا فائدہ ہوگا، فرشتے ہمارے لیے دعا مانگے. دوسری بات، دعا کب مانگے، جب ہم اللہ کے قریب ہوں اور اللہ ہمارے قریب ہو. ہم اللہ کے قریب کب ہوں گے، سجدے میں. اللہ ہمارے قریب کب ہوگا، رات کے آخری حصے میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اور آخری چیز، اپنے کسی بھی اچھے عمل کا واسطہ دے کر مانگے، اپنے کسی بھی اچھے عمل کا کیا ہے واسطہ دے کر مانگے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دعا کیا کرے گا، ضرور قبول فرمائے گا. اب جو باقی ماندہ وقت رہ گیا ہے اس میں اس عمل کو ضرور کرے، جو کہ یہ عمل اب ہماری سمجھ میں آیا، یہ عمل شاید آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا. ہاں، تو اب اسی کے مطابق اسی طریقے سے اب یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے مانگیں گے اور کیا کریں گے، سجدے میں جا کر مانگیں گے، سجدے میں جا کر مانگے. اور رات کا آخری حصہ تو چل ہی رہا ہے، رات کا آخری حصہ تو کیا ہے، چل ہی رہا ہے. اور اپنے کسی اچھے عمل کو یاد کریں گے اور اس اچھے عمل کے واسطہ سے اور اس کے وسیلے سے اللہ سے کیا کریں گے، دعا مانگیں گے. اس طریقے سے ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور کیا ہوگی، قبول ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.